الحمد لله علي ذات عظيم صفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بزم عملیات۔ دوستو ہمارے چینل بزم عملیات پر اگر آپ نئے ہیں تو دوستو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور آخر میں شیئر کرنا دوستو مت بھولیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک بہت بڑی طاقت کے حوالے سے جو فن عملیات کے اندر مشہور و معروف ہے۔ عاملین حضرات مختلف طریقوں سے اس کی ریاضت کرتے ہیں اور اس طاقت کو اپنے کنٹرول میں قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ تو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ اس میں سخت قسم کی رجعتوں بندشوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ پھر جو رجعتوں بندشوں کا شکار بنتے ہیں کچھ تو بالکل معروف العقل ہو جاتے ہیں اور کچھ حد تک بہتر رہتے ہیں۔ تو دوستو وہ طاقت کون سی طاقت ہے عملیات کے اندر؟ دوستو وہ ہے ہمزات کی طاقت۔ تو آج ہم بات کریں گے دوستو ہمزات کے متعلق کہ آخر یہ ہمزات ہے کیا، ہمزات کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں، اور ہمزات کیا آیا واقعی عامل کے قابو میں آ سکتا ہے یا نہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک دوستو یہی ہے۔ تو دوستو ہمزات کیا ہے؟ جیسے ہی دوستو انسان پیدا ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس کے ساتھ ایک کریم جن پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ آتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ جو بھی بنی آدم اس دنیا کے اندر آتا ہے اس کے ساتھ قرینہ من الجن و قرینہ من الملائکہ، ایک کریم جن اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک کریم اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے۔ پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی وہ کریم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو ہر بنی آدم کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اور جن دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور جو کریم من الجن ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ باقی ہمزاد اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ہمزاد۔ باقی یہ ہمزاد ہے دوستو کس لغت کا لفظ؟ اردو کا ہے، عربی کا ہے، کس زبان کا لفظ ہے؟ تو دوستو یہ ہے فارسی کا لفظ ہمزاد، ساتھ رہنے والا، ساتھ بسنے والا، اس وجہ سے اس کو ہمزاد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ حضرات نے اس کی تعبیریں اور الفاظ میں بھی بیان کی ہیں کہ جی یہ ہمزاد نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان کا جو سایہ ہے یہ ہمزاد ہے، ٹھیک ہے دوستو، انہوں نے سائے کو ہمزاد قرار دیا ہے اور باقاعدہ جو مشقیں کی جاتی ہیں ہمزاد کی تسخیر کے اندر وہ زیادہ تر سائے پر، اپنے عکس پر مشقیں کی جاتی ہیں، پھر ایک قوت متحرک ہوتی ہے اور وہ قوت عامل کے قابو میں آتی ہے۔
انہوں نے سائے کو ہمزاد قرار دیا ہے۔ لیکن دوستو صحیح بات یہی ہے کہ ہمزاد وہی ہے جو انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور پوری زندگی انسان کے ساتھ گزارتا ہے، یہی ہمزاد ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ باقی سائے کو اگر اس اعتبار سے ہمزاد کہا جائے کہ یہ بھی انسان کے ساتھ رہتا ہے تو اس اعتبار سے دوستو یہ بھی ٹھیک ہے، چونکہ آپ دھوپ میں کھڑے ہوں، خواہ آپ رات کے وقت چاند کی روشنی میں کھڑے ہوں یا کہیں بلب کی روشنی آپ پر پڑ رہی ہو تو آپ کا سایہ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بھی ہر جگہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی دوستو کیا ہے، ہمزاد ہے۔ لیکن یہ کوئی وزنی بات نہیں ہے، وزنی بات دوستو وہی ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ہر بنی آدم کے ساتھ ایک جن شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ ہے ہمزاد کی حقیقت۔ باقی اس سے ہٹ کر جتنی باتیں ہیں دوستو وہ بعض ایسے ہی خیالات ہیں جو تراشے ہوئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ جسم لطیف ہے، ایک انسان کا یہ جسم کثیف ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور دوسرا انسان کا جسم لطیف ہے جسے ہمزاد کہا جاتا ہے۔ تو دوستو ان باتوں میں بھی تطبیق ہو سکتی ہے، وہ ایسے کہ جنات و شیاطین یہ بھی کیا ہے، اجسام لطیف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جسم کثیف ہو گیا، اور جو اس کا قرین ہے ہمزاد ہے وہ جسم لطیف ہے دوستو۔ اس طرح سے ان باتوں کے اندر مطابقت ہو جاتی ہے۔ حاصل کلام دوستو یہی ہے جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک جن جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اسی کو ہمزاد کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ ہوئی ہمزاد کی حقیقت، ٹھیک ہے۔ باقی اس ہمزاد کی اقسام کتنی ہیں اور یہ آیا عامل کے قابو میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے، تو دوستو ہمزاد کی اقسام عموماً 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عمل کے اعتبار سے ہمزاد آپ کا صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی ہمزاد ہے، ٹھیک ہے۔ باقی عمل کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں، آتشی، آبی، بادی، خاکی، ٹھیک ہے۔ یہ عمل کے اعتبار سے اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ جو آتشی ہمزاد ہوتا ہے دوستو اس کی تذکیر عموماً کی جاتی ہے دھوپ میں کھڑے ہو کر، دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، اپنے سایہ پر نگاہ جماؤ، وہاں پر کچھ پڑھائی پڑھنا پڑتی ہے۔ اور ایک بات دوستو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو پڑھائی ہوتی ہے ہمزاد کی تذکیر کے حوالے سے وہ محض پڑھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل چیز جو ہے دوستو اس کے اندر ارتکاز، توجہ، یکسوئی، ٹھیک ہے، خیال جمانا، جس کا خیال جتنا مضبوط پختہ ہو اس کو ہمزاد کے عمل کے اندر اتنا ہی جلد کامیابی مل جاتی ہے۔ تو پہلی قسم ہے باعتبار عمل کے آتشی، چراغ جلا کر کے بھی دوستو اس کا عمل کیا جاتا ہے رات کے وقت، ٹھیک ہے۔ زیتون کے تیل کا بھی چراغ جلاتے ہیں دوستو، ٹھیک ہے، تلوں کے تیل کا چراغ، اس کے اندر روغن چنبیلی ڈال کے، ٹھیک ہے، اس طرح کا چراغ جلاتے ہیں، وہ پسے پشت رکھتے ہیں، پھر بالکل ایسے سیدھا بیٹھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، چراغ پسے پشت ہو، سایہ سامنے آتا ہے، سائے کو دیکھ کر کچھ پڑھی جاتی ہے ہمزاد کا تصور کر کے، پھر وہ ہمزاد کیا ہوتا ہے، عامل کے تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ ایک یہ طریقہ کار ہے، آتشی ہمزاد اسی کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا طریقہ کار ہے یعنی دوسری قسم کا ہمزاد وہ ہے آبی ہمزاد۔ آبی ہمزاد کا عمل دوستو عموماً جو کیا جاتا ہے نا وہ پانی کے اندر کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے، یا تالاب کے کنارے، دریا کے کنارے، ایسی جگہوں پر اس کا عمل کیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے دوستو آبی ہمزاد، یعنی اس کے اندر پانی کو زیادہ دخل ہوتا ہے۔ تو پانی میں کیا ہوتا ہے، جہاں پر پانی کے اندر کھڑا ہونا پڑتا ہے وہاں پر اپنے عکس پر نگاہ جمانا پڑتی ہے، پھر اس پر نگاہ جما کر کے پڑھائی پڑھنا پڑتی ہے، پھر اس طریقے سے ہمزاد تابع ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم کا ہمزاد ہوا دوستو آبی، اور تیسری قسم کا ہمزاد ہوتا ہے دوستو بادی۔ بادی ہمزاد کے اندر دوستو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک الگ تھلگ کمرے کے اندر ریاضت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمزاد کا تصور جما کر آپ یہاں پر دیکھیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو، کچھ دیر بعد باہر نکل کر آپ کو آسمان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے دوستو آپ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر کے ہمزاد کا عمل کریں، کچھ پڑھائی پڑھیں، وہ پڑھائی پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اوپر دیکھنا پڑتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے دوستو بادی ہمزاد کا عمل۔ اور چوتھا ہوتا ہے دوستو خاکی ہمزاد کا عمل، ٹھیک ہے دوستو۔ خاکی ہمزاد کا جو
عمل ہوتا ہے وہ دوستو عموماً زمین کے اوپر، کچی زمین کے اوپر بیٹھ کر کیا جاتا ہے، قبرستان کے اندر بھی کیا جاتا ہے اور اندھیرے کے اندر بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے دوستو، یہ ہوتا ہے خاکی ہمزاد۔ اور کچھ دوستو اس میں ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں جس میں عکس پر مشق کرنا پڑتی ہے، جیسے پانی کے اندر کھڑے ہو کر عمل کیا جاتا ہے، اس میں بھی عکس پر مشق ہوتی ہے۔ اسی طرح بلوری یعنی شیشے کو سامنے رکھ کر عمل کیا جاتا ہے، وہ بلوری ہمزاد ہوتا ہے جو شیشے کے اندر سے نکل کر عامل کی اطاعت کے لیے پھر مجبور ہوتا ہے۔ رہی بات کہ آیا ہمزاد عامل کے قبضے میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، دوستو سینکڑوں عاملوں میں سے چند عاملین ہوتے ہیں جن کے پاس یہ قوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں نا، اپنے بس میں، اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، وہ بھی دوستو اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور آ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو ہمزاد انسان کے قابو میں آ سکتا ہے، ایسے نہیں ریاضت کے ذریعے سے۔ پھر جو اس کی تذکیر کرتے ہیں نا عموماً اس کے اندر کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رجعتوں اور بندشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اور جو صحیح رہنمائی کے تحت ایک صحیح استاد کے ماتحت ہو کر کے اپنے دل کو، جگر کو، گردے کو مضبوط رکھ کر کے اس کا عمل کرتے ہیں، وہ تو اسے اپنے بس میں کر لیتے ہیں، وگرنہ کئی لوگ آپ کو معاشرے کے اندر ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے ہمزاد کا عمل کیا، ان کا استاذ بھی ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن وہ بیچارے سخت رجعت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اتنی رجعت ان کو پڑ جاتی ہے کہ انہیں نماز پڑھنے کا ہوش حواس نہیں ہوتا ہے دوستو، یعنی وہ اپنا دماغ بالکل خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے اعمال میں دوستو 100% احتیاط اگر عامل کر سکے تو کرے، وگرنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی پاک کلام پر آپ یقین رکھیں، اسے پڑھیں، لوگوں کو اس کے ساتھ آپ مستفید کریں، خود بھی اس سے مستفید ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے چند اعمال وظیف کیے اور آپ کو اپنے اوپر اعتماد بھی نہیں ہے، ایسے ہی آپ ہمزاد کے پیچھے پڑ گئے، پھر نتیجہ یہی نکلا کہ آپ اپنا دماغ خراب کر بیٹھے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا تو دور کی بات اپنا نقصان کر بیٹھے۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو دوستو پھر اس طرح کے اعمال نہیں کرنے چاہیے۔ پھر دوستو ایک ہمزاد ظاہری ہوتا ہے، دوسرا ہمزاد باطنی ہوتا ہے۔ ہمزاد ظاہری ایسے ہی ہوتا ہے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ ایسے ہی آپ کے سامنے آ کر بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہمزاد ہوتا ہے باطنی۔ باطنی ہمزاد یہ ہوتا ہے کہ وہ عامل کے روبرو آمنے سامنے نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے دوستو، اس کے اندر کچھ اشارات، نظارات عامل کو دیکھنے کو، سننے کو ملتے ہیں، یا تو وہ کان میں آواز دے جاتا ہے یا دل کے اندر کوئی بات ڈالتا ہے، اسے باطنی ہمزاد کہا جاتا ہے۔ تو عملیات کے اندر دونوں طرح کی تذکیریں ہو سکتی ہیں دوستو، ظاہری ہمزاد کی تذکیر بھی ممکن ہے اور باطنی کی بھی ممکن ہے۔ عموماً عاملین باطنی ہمزاد کی تذکیر تو کر لیتے ہیں، لیکن ظاہری ہمزاد کی تذکیر مشکل ہوتی ہے۔ ظاہری ہمزاد کی تذکیر دوستو اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ جب عامل اس کا عمل کرتا ہے، پڑھائی پڑھتا ہے اور یہ عامل کے روبرو جب آتا ہے تو پھر دوستو کیا ہوتا ہے، انسان کا دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ اگر انسان کمزور دل ہو تو اس طرح کی ڈراؤنی چیزیں جو سامنے آتی ہیں ظاہری تذکیر میں، یہ ذرا سی کیا ہے دوستو مشکل ہوتی ہے۔ بس اوقات کانوں میں ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں، وہ دور دور سے سنائی دیتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ آوازیں عامل کے قریب آنے لگ جاتی ہیں۔ ایک عامل صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، ضلع جنگ کے ہیں، تو وہ بتلا رہے تھے کہ میں ہمزاد کا عمل کر رہا تھا، شروع کے اندر میں نے دیکھا کہ 3 عورتیں ہیں، 3 عورتیں، ایک عورت کا قد لمبا، پھر دوسری عورت کا قد اس سے کچھ چھوٹا، تیسری عورت کا قد پھر اس سے چھوٹا، اس طرح کی 3 عورتیں لین کے اندر کھڑی ہوئی ہیں۔ کچھ عرصہ تک تو میں یہ دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا جو ہمزاد ہے وہ بالکل میرے سامنے یوں آ کر کے ایسے بیٹھا ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ایسے بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے اس سے کچھ کہنے لگے، مجھے اس سے کچھ ڈر لگا، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے عمل کو نہیں چھوڑا،
کہتے ہیں میں عمل کرتا رہا، پھر جب آخری دن تھے تو اس کے اندر یہ حالت ہو گئی کہ میری جو چھوٹی بچی تھی نا، چھوٹی بچی، اس کو بلائیں نظر آنے لگی۔ جب اس کو وہ بلائیں نظر آنے لگی تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے کسی طریقے سے اس کا عمل چھوڑ دیا، اور میرے استاد نے اتنا مضبوط ہاتھ رکھا کہ میں اس کی رجعت سے بھی بچ گیا۔ تو اب اس کے اندر اس عامل صاحب کی غلطی یہ تھی کہ حمزاد کی تذکیر کے اندر تو وہ بالکل کامیاب ہونے کو تھے، لیکن اپنے گھر والوں کا دفاع وہ پورے طریقے سے نہیں کر پائے۔ پھر اس کی وجہ سے وہ بیچارے کچھ رجعت کا شکار ہوئے، بعد میں تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ رجعت ان کے اوپر تو نہیں پڑی، لیکن ان کے گھر والوں کے اوپر تو رجعت پڑ گئی کہ ان کی بچی کو جنات، بلائیں، اس طرح کی چیزیں نظر آنے لگی۔ تو دوستو ظاہری جو تذکیر ہے حمزاد کی، یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن تو ہے دوستو، لیکن یہ ذرا سی مشکل ہے، اور مشکل بھی دوستو اس وقت میں ہے جب آپ کا حمزاد آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس وقت اس کی تذکیر کچھ مشکل ہو جاتی ہے۔ جب آپ کا حمزاد آپ کے سامنے دوستو بالکل ظاہر ہو کر آ جائے تو پھر دوستو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ وگرنہ پھر دوستو آپ رجعت کا شکار ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حمزاد کیا ہے؟ اس جن کو کہا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، پوری زندگی انسان کے ساتھ گزارتا ہے، قرینہ من الجن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی آپ کا حمزاد ہے۔ باقی سائے کو حمزاد قرار دینا یا کوئی اور جسم انسان کے لیے ثابت کرنا، دوستو یہ لغو باتیں ہیں، صحیح چیز یہی ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ باقی حمزاد کی اقسام با اعتبار عمل کے آتشی، آبی، بادی، خاکی یہ ہیں۔ اور تیسری بات کہ حمزاد کی تذکیر ممکن ہے یا نہیں، تو دوستو ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے۔ پھر حمزاد دو قسم کا، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری وہی جو عامل کے سامنے روبرو آتا ہے، اور باطنی وہ جس میں اشارات، نظارات ملتے ہیں، کان میں آواز یا دل کے اندر بات کو ڈالتا ہے، اسے باطنی حمزاد کہا جاتا ہے۔ تو دونوں طریقوں سے اس کی تذکیر دوستو ممکن ہے۔ باطنی تو بالکل آسان ہے دوستو، اس کی صرف پڑھنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے دوستو؟ اس میں عامل کے روبرو بھی حمزاد نہیں آتا ہے۔ اور ظاہری تذکیر دوستو مشکل ہے، صرف مشکل نہیں ہے، انتہائی مشکل ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے دوستو کہ اللہ نے بنی آدم کے اندر قوت، طاقت ایسی رکھی ہے کہ بنی آدم ہر چیز کو اپنے بس میں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے بنی آدم کے لیے ہر چیز کو کام میں لگا دیا ہے، آسمان و زمین کی چیزیں بھی اس کے ماتحت ہے۔ تو حمزاد بھی کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جو عامل کے بس میں نہ آئے۔ سینکڑوں عامل ہیں جو محنتیں، ریاضتیں کر کے اس کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں۔ باقی دوستو عاملین حضرات اس کو ایسا چھپاتے ہیں کہ کسی کے اوپر اس چیز کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے دوستوں کہ تذکیرات کے اندر رازداری شرط ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک حیض والی عورت اپنے دم کو، اپنے خون کو چھپاتی ہے، کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیتی ہے، تو عاملین اور حمزاد کے درمیان رازداری شرط ہوتی ہے۔ اس وجہ سے عاملین حضرات عام بندوں کے سامنے اس چیز کو ظاہر نہیں کرتے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جی اس کے پاس حمزاد ہے یا نہیں ہے، اتنا رازداری عاملین حضرات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو؟ میں ایک عمل کر رہا تھا، تو اس عمل کے دوران میں نے کوئی اور عمل شروع کر دیا۔ اب جو میرے استاد صاحب تھے ان کو میں نے نہیں بتایا، لیکن وہ پھر جان پہچان گئے کہ جی آپ وہ عمل کر رہے تھے، دوسرا بھی عمل آپ نے اس کے ساتھ شروع کر لیا تھا، تو ان کو اس وجہ سے یہ چیزیں پھر بتلا دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حمزاد ہی ہوتا ہے نا جو انسان کے راز جانتا ہے پھر جا کر کے بتا دیتا ہے۔ یہ محض وسوسے بھی انسان کے اندر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ حجاج بن یوسف جو کہ ایک بہت بڑا حکمران گزرا ہے، ظالم شخص تھا، اس نے ایک جادوگر کو اپنے سامنے بلایا نا، اور اپنی مشت کے اندر حجاج نے کچھ کنکریاں گن کے شمار کر کے اپنی مشت کو ایسے بند کر دیا، ایسے بند کر دیا۔ پھر حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ تو بتا میری مشت میں کتنی کنکریاں ہیں، تو اس نے فوراً بتا دیا کہ جی اتنی کنکریاں آپ کی مشت میں ہیں۔ دوسری بار حجاج بن یوسف نے ایسے کیا
کہ بغیر گنے کنکریوں کو اپنی مشت میں بند کیا، پھر اس سے پوچھا کہ اب بتا یہ کتنی ہیں، تو وہ نہیں بتلا سکا۔ تو پہلی بار اس نے کیسے بتایا دوستو، جب حجاج بن یوسف نے کنکریوں کو شمار کیا تو اس کے ہمزاد کو تو پتہ چل گیا جو حجاج کا ہمزاد تھا۔ پھر جادوگر کا جو ہمزاد تھا وہ گیا، اس سے پوچھا اور اس نے جا کر کے اس کو بتا دیا، ہمزاد کو اس نے بتلا دیا کہ جی اتنی کنکریاں ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، پھر کچھ دوستو اس میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کچھ بندے ایک عامل کے پاس جا رہے تھے، ایک عامل کے پاس، یہ ہمزاد کے کام ہوتے ہیں دوستو، میں جو آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک عامل کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں اسے گالیاں دیتے گئے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو وہ عامل یہ کہنے لگا کہ یار تم تو راستے میں مجھے گالیاں دیتے آئے ہو۔ اس پر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یار اس کو کیسے پتہ چل گیا۔ تو دوستو یہ چیزیں ہمزاد سے صادر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس عامل کے ہمزاد نے اس کو بتلا دیا ہوگا کہ اس نے راستے میں کیا دی ہیں، تمہیں گالیاں دی ہیں۔ تو جی دوستو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو صادر یہ ہمزاد کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن کچھ بھولے بالے لوگ اس کو کرامات میں شمار کرتے ہیں کہ جی یہ اس عامل کی کرامت ہے، یہ اس پیر کی کرامت ہے۔ یہ کرامت نہیں ہوتی ہے دوستو، ٹھیک ہے، کرامت یہ نہیں ہوتی ہے، یہ ہمزاد کا کام ہوتا ہے دوستو۔ تو آج کی جو باتیں آپ حضرات کے سامنے ہمزاد کی حقیقت، اس کی اقسام اور اس کی تذکیر ممکن ہے یا نہیں ہے، یہ تین باتیں میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کی ہے۔ باقی دوستو اس کے تذکیر کے حوالے سے اعمال بھی ہیں، کچھ پڑھائی کے ہیں، کچھ بعض ریاضتیں ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس میں ریاضت کرنا پڑتی ہے، پڑھائی کچھ نہیں پڑھنا پڑتی ہے، صرف مشقیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات میں آخر میں آپ دوستوں کے سامنے یہ شیئر کرتا چلوں، ٹھیک ہے، میرا بھی یوٹیوب کا چینل ہے دوستو، آپ اسے دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، کافی اہل علم رابطے بھی کرتے ہیں مجھ سے جو عملیات کی فیلڈ سے وابستہ ہے۔ لیکن دوستو کوئی بھی عمل آپ ہمزاد کا کریں تو کسی کامل کی نگرانی میں کریں، ایسے آپ کوئی عمل اس کا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، پھر عملیات کے اندر آئے ہوئے چند اعمال کے بعد بھی ہمزاد کا عمل مت کریں۔ آپ کی استعداد مضبوط ہونی چاہیے اور آپ کا استاذ بھی ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی جان پہچان والا ہو۔ کسی کاپی سے، کسی کتاب سے، کسی چینل کا وزٹ کر کے عمل دیکھ کر اس کو آپ عمل کو مت کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، کرنا بھی چاہیں تو کسی قریبی عامل کامل کی نگرانی میں کریں دوستو، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ فائدہ کے بجائے آپ کا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ ایسی باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں جو آپ کو بہت ہی کم لوگ بتلائیں گے دوستو۔ میں حقیقت ہر چیز کی کھول کر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اکثر اعمال میں وہی آپ دوستوں کے سامنے شیئر کرتا ہوں جن اعمال کو میں نے خود کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمارے اساتذہ ہمیں اجازت دے دیتے ہیں۔ اب میرے استاد صاحب ہیں، انہوں نے کافی اعمال کی مجھے اجازت دے رکھی ہے، میں اب بھی عمل کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ایک عمل میرا چل رہا ہے آمنت باللہ کا، حالانکہ اس کی پہلے میں نے 2 زکوٰۃیں بھی نکالی ہیں، لیکن پھر میرے اندر شوق ہوا کہ جی اس کی ایک تیسری زکوٰۃ بھی نکال لوں، تو میں اس کی ابھی تیسری زکوٰۃ نکال رہا ہوں۔ 13-14 دن عمل کو ہو چکے ہیں، 21 رات کا عمل ہے۔ یعنی ہماری ایک پوری فیلڈ ہے کہ پوری زندگی اس کام کے اندر لگنا، خود بھی مستفید ہونا، اوروں کو بھی دوستوں فائدہ پہنچانا۔ ٹھیک ہے، ہمارا ہر عمل آپ کے سامنے جو آتا ہے دوستوں وہ تجربہ شدہ عمل ہوتا ہے، ہم نے خود کیے ہوتے ہیں یا ہمارے اساتذہ نے ان کی ہمیں اجازت دے رکھی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، یہ ہمزاد کے متعلق ہماری کچھ باتیں آپ دوستوں کے سامنے ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم جو اس شعبے کے اندر لگے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ترقی عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ ہمیں ترقی دے اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں ترقی دے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی رائے ہو تو کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے جائیں۔